حفظ کرنے والے طلباء کی رہنمائی کے لیے کچھ کتابیں بتائیں۔ آن لائن حفظ کے لیے کچھ ہدایت دیں، اور آن لائن حافظ قرآن کیسے بنا جا سکتا ہے، کچھ نصیحت کر دیں۔ جی، حفظ قرآن کرنا یعنی قرآن مجید کو یاد کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کو بہت زیادہ انعامات سے نوازیں گے۔ نہ صرف حافظ قرآن کو بلکہ حافظ قرآن کے والدین کو بھی اللہ رب العزت انعامات سے نوازیں گے، اور ان کے سر پر وقار کا جو تاج ہے وہ سجایا جائے گا، اور ان کو بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جہاں تک یہ بھائی کا سوال ہے کہ آن لائن حفظ قرآن کرنا ہو تو اس کے لیے کیا نصیحتیں ہیں۔ آن لائن اگر حفظ قرآن کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک شیخ جو ہے وہ ایک استاد آپ کو ہائر کرنا پڑے گا، کہ تاکہ اس سے آپ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کا جو تلفظ ہے، صحیح تلفظ ہے، وہ آپ سیکھ سکیں۔ وہ شیخ جو ہیں وہ آپ کو کہیں کہ آپ پڑھ کے سنائیں، جو آیات آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ پڑھ کے سنائیں، پھر آپ پڑھ کے سنائیں، شیخ آپ کے تلفظ کی تصحیح کریں، اور آیات کے پڑھنے کے اندر، قراءت کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ان غلطیوں کی تصحیح کریں۔ سب سے پہلے صحیح قراءت جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بعد پھر اس کو حفظ کرنا ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ تجربے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر ایک بچہ ہو یا بڑی عمر کا بندہ ہو، اگر وہ قرآن مجید کی آیات کو غلط تلفظ کے ساتھ یاد کر لے تو پھر وہی غلط تلفظ ہی اس کی زبان پہ پکا ہو جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی وہ اسی طرح سے پڑھتا ہے، اور پھر وہ غلطیاں جو ہیں وہ ان کو دور کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے، اور تصحیح کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے لیے شیخ کا، اپنے کسی استاد کا تعین کریں جس سے آپ قرآن مجید کی قراءت اور اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ سیکھ سکیں۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے اپنا یہ کلام اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا حضرت جبریل امین کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرآن مجید سکھلایا جاتا ہے اس اللہ کی طرف سے جو بہت حکمتوں والا ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن مجید کی تعلیم دی۔ کس کے ذریعے تعلیم دی؟ جبریل امین کے ذریعے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے آیات سنتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھتے تھے، پڑھ کے سناتے تھے جبریل امین کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کے اندر ان آیات کو محفوظ کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے اندر قرآن مجید کا دور کرتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ بات جو ہے یہ اس چیز کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے ایک استاد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ آن لائن قرآن مجید حفظ کرنا چاہتا ہے تو آن لائن بھی اس کو قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے ایک استاد جو ہے وہ ہائر کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ بات طے کرنی پڑے گی کہ بھئی میں نے فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک آپ سے قرآن مجید آن لائن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ صرف آن لائن یعنی نیٹ کے ذریعے وہ قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں اور سن کر یاد کرتے ہیں، اور یہ کافی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ طریقہ بہت اچھا ہے سن کر یاد کرنا، کہ سن کر انسان اپنے قرآن مجید کے الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ درست کر لے، تلفظ درست کر لے، اور پھر اس کو یاد کر لے، یہ طریقہ اچھا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آپ صرف سننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ سنانا بھی ضروری ہے، اپنے استاد کو سنانا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے اپنے ایک استاد جو ہے وہ اس کے لیے اس کو متعین کریں قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں، کس لیے حفظ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر قرآن مجید کو حفظ کرنے کا عزم کریں۔ آپ کی نیت کے اندر کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تعریف سننے کی خواہش نہ ہو کہ میں قرآن مجید کو حفظ کروں گا، قرآن مجید کو پھر پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا قاری ہے۔ اگر آپ اس نیت سے قرآن مجید کو حفظ کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، تو یہ الٹا یہ چیز جو ہے یہ الٹا انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جن لوگوں کے ساتھ بھڑکایا جائے گا
3 قسم کے لوگ، ان میں سے ایک قاری قرآن بھی ہو اور عالم دین، جو قرات قرآن کرتا تھا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں سے تعریفیں سننے کے لیے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں جو بھی قرآن مجید حفظ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ اپنے لیے ایک استاد کا تعین کریں جس سے وہ سیکھیں قرآن مجید کی ادائیگی کا صحیح طریقہ، تلفظ کا صحیح طریقہ، اور پھر وہ مسلسل ریگولر وہ سناتے بھی رہیں پورا قرآن مجید، اسی طرح سے سنائیں بھی اپنے استاد کو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ آج کل کا جو دور ہے نا، اس دور کے اندر ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے قیمتی اوقات برباد ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ جو موبائل ہے اس کی وجہ سے بہت سی قیمتی اوقات ضائع ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ تو جو شخص قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہتا ہے اس کو اس قسم کی ملہیات سے بچنا ہوگا۔ ملہیات کا معنی ایسی وہ تمام چیزیں جو انسان کو غافل کرتی ہیں، جو انسان کو مشغول کرتی ہیں، جو انسان کا وقت برباد کرتی ہیں، ایسی تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، اور اپنے لیے باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا۔ اور ٹائم ٹیبل اس قسم کا کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک، فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک مجھے قرآن مجید کا سبق جو ہے وہ اپنے استاد کے پاس پڑھنا ہے، پھر اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں اس کو یاد کروں گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب آپ یاد کر رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پچھلا جو آپ نے حفظ کیا ہوا اس کا مراجعہ کرنا، اس کو ریوائز کرنا، اس کو دہرانا جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ آگے حفظ کرتے چلے جائیں اور پیچھے جو آپ نے حفظ کیا وہ بھولتے چلے جائیں، تو پھر کیا فائدہ ہو۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے حفظ قرآن کرتے ہوئے۔ اور انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ایک کوئی کتاب بتلا دیں، دیکھیے اس سلسلے میں کتابیں بہت ہیں، عربی زبان کے اندر تو بہت زیادہ کتابیں موجود ہیں، اور خاص طور پر قرآن مجید کے اندر جو ایک مشکل پیش آتی ہے وہ ہوتی ہے متشابہات القرآن کو یاد کرنا، یعنی قرآن مجید کے اندر جو آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، الفاظ ملتے جلتے ہیں، تو ان متشابہات کو یاد کرنا یہ بہت بڑا ایک ٹینشن ہوتی ہے حافظ قرآن کی، ایک سر درد ہوتا ہے حافظ قرآن کے لیے کہ وہ کس طرح یاد کرے کہ فلاں جگہ پہ لفظ اس طرح سے ہے اور فلاں جگہ پہ لفظ اس طرح سے ہے۔ تو متشابہات کو یاد کرنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے شیخ محترم جناب قاری ادریس عاصم صاحب رحمہ اللہ جو بھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے متشابہات القرآن، یہ اردو زبان کے اندر ہے، متشابہات القرآن۔ تو انہوں نے متشابہات القرآن کے کچھ ضابطے ذکر کیے ہیں اور ان کو یاد کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ نیٹ پر بھی یہ کتاب PDF میں موجود ہے، تو اس کتاب کو نیٹ پر PDF کی شکل میں لے کر اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس سے اس سلسلے میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔